السلام علیکم میرے خواتین و حضرات، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید اور یقین کہ آپ لوگ ٹھیک ہوگے، مزے میں ہوگے، اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ سب سے پہلے آپ دوستوں سے کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں۔ آتے ہیں جی آج کی ہسٹری پہ، اور آج کی جو ویڈیو ہے سندھ کی لوگ مشہور کہانی عمر اور ماروی کے بارے میں ہے۔ عمر اور ماروی کی داستان آپ دوستوں نے سنی ہوگی، خاص کر کے ہمارے سندھ کے لوگوں نے تو سنی ہوگی، اور وہ بڑی مشہور داستان رہی ہے۔ پر در حقیقت اس کہانی کو جو سنایا گیا وہ محبت کی کہانی پیش کر کے سنایا گیا، پر در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ آج کی میں اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو اس کہانی کی حقیقت بتانے جا رہا ہوں۔ ماروی کون تھی، عمر کون تھا، ماروی کو کس سے محبت تھی، اور اس کہانی کا انجام کیا ہوا، یہ سب آج کی اس ویڈیو میں میرے ساتھ جڑے رہیے گا، بنے رہیے گا۔ آئیے پہلے میں آپ دوستوں کو یہ قصہ سنا دوں کہ یہ داستان کیا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی شاعری میں ماروی کے قصے بیان کیے ہیں، اور اس کا بھی پس منظر میں بیان کروں گا۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے قصے کی۔ ماروی نامی حسین و جمیل لڑکی جو تھر پار کر کے گاؤں جس کا نام بھالوا تھا ملیر کی رہائشی تھی، اور اس کی گاؤں ہی کے رشتہ دار ایک لڑکے سے بات پکی کر دی جاتی ہے، منگنی کر دی جاتی ہے، اور اس کو اپنے گاؤں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ ریتیلے ٹیلوں سے، ریت سے، آسمان کھلے سے اس کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ اسی گاؤں کا ایک لڑکا بھی ماروی کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ ماروی کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے ماروی سے، لیکن ماروی اسے انکار کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میری بات پکی ہو چکی ہے، اور میں جس کے نام ہو چکی ہوں میں اسی کی ہی ہوں۔ یہ حسد کا مارا لڑکا جب ماروی کا انکار سنتا ہے تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے اور اس کو برا بھی لگتا ہے، اور یہ لڑکا اس وقت کے حکمران بادشاہ عمر شمرو کے دربار میں پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پہ ماروی کے قصے جو ہے شاعرانہ انداز میں اس بادشاہ کو بتاتا ہے۔ بادشاہ کے دل میں بھی اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ اتنی حسین و جمیل لڑکی کو دیکھنے کا، اور بادشاہ فیصلہ کر لیتا ہے، ماروی کے ملک ملیر بھالوا گاؤں پہنچ جاتا ہے، اور اتفاق کے طور پہ ماروی اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں کنویں پر پانی بھر رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی بادشاہ کی نظر وہاں ماروی پہ پڑتی ہے تو وہ بادشاہ کہتا ہے کہ واقعی جو بات اس بندے نے کہی تھی وہ سچ تھی، اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے ماروی کو بادشاہ عمر دل دے بیٹھتا ہے، اور وہ اسے شادی کی آفر کرتا ہے، لیکن ماروی جو ایک پاک دامن بہادر دلیر لڑکی تھی وہ اس بادشاہ کو انکار کر دیتی ہے اور اس کے رشتے کو ٹھکرا دیتی ہے۔ بادشاہ عمر اسے پیسے کا لالچ دیتا ہے، شاہی زندگی کا لالچ دیتا ہے، تخت و تاج کا لالچ دیتا ہے، لیکن ماروی ان سب باتوں کو جھٹلا دیتی ہے اور اسے انکار میں ہی رکھتی ہے، اور کہتی ہے کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، اور جو میرے خاندان نے، جو میرے لوگوں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے میں اسی کی ہی ہوں۔ بادشاہ یہ بات سن کے، اس کا انکار سن کے غصے میں آتا ہے، اور ماروی کو اغوا کر کے اپنے گاؤں، اپنے سلطنت میں عمر کوٹ لے جاتا ہے۔ وہاں پہ لے جا کے اپنے محل میں ماروی کو قید کر دیتا ہے۔ تقریباً 1 برس ماروی بادشاہ کی قید میں رہتی ہے۔ بادشاہ عمر آ کر بار بار اسے شادی پر اصرار کرتا ہے اور وہ انکار ہی کرتی ہے۔ اس کے بعد ماروی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے، اور اپنے ملک ملیر کی یاد میں زاروں قطار روتی رہتی ہے۔ جب یہ بات بادشاہ کو پتہ چلتی ہے تو وہ بھی بادشاہ قدردان تھا، ماروی سے محبت کرنے والا تھا اور قدردان تھا، وہ آ کے ماروی سے ملتا ہے اور
دوبارہ اسے فائنل محبت کے لیے، شادی کے لیے فائنل اسے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ ماروی کی حالت دیکھتا ہے تو بے انتہا کمزور اور اس کے حال عجیب ہوتے ہیں، تو بادشاہ عمر کو دیکھ کر اسے تکلیف ہوتی ہے، اور ماروی بادشاہ سے کہتی ہے کہ اگر میں اس حالت میں مر جاؤں تو مجھے میرے ملک ملیر میں پہنچا دینا، اور میں وہاں ہی ریت کے ٹیلوں میں سکون پانا چاہتی ہوں۔ یہ بات سنتے ہی بادشاہ عمر افسوس ہوتا ہے، اور وہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ ماروی کو اس کے ملک ملیر چھوڑ کے آ جاؤ، اور وہاں پہ جانا، لوگوں سے کہنا کہ یہ ویسی ہی پاک دامن ہے جیسی وہاں سے آئی تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے، ماروی کو اس کے ملک ملیر لے جایا جاتا ہے، جن لوگوں کو وہ یاد کرتی رہتی تھی۔ بادشاہ کا پیغام بھی لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ ماروی ویسی ہی پاک دامن ہے جیسی یہاں سے گئی تھی۔ لیکن جو ماروی کا منگیتر ہوتا ہے وہ ماروی پہ شک کرتا ہے، اور وہاں کے لوگ بھی ماروی پہ شک کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دوستوں کہ ہمارے ذہن ہیں، ہمارے لوگ ہیں، وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ وہ باتوں پر یقین کم اور اپنی سوچوں پہ، اپنے خیالات پہ زیادہ یقین کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے بھی ماروی پہ شک کرنا شروع کیا اور طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کی، اور ماروی کا منگیتر کھیت وہ بھی اس کو تانے دیتا۔ آخر اس کہانی کا انجام کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ جس دن شادی رکھی جاتی ہے اسی دن ہی یہ ساری چیزیں سوچ کر ماروی اپنے لوگوں کے رویے، اپنے منگیتر کا رویہ، اپنے رشتہ داروں کا رویہ، یہ ساری چیزیں دیکھ کر اسے بہت صدمہ ہوتا ہے۔ اس کے دل میں جو محبت تھی، جو حب تھی اپنے دیس کی، اپنے لوگوں کی، وہ ساری ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ اسی صدمے کے اندر ماروی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی بڑی مشہور داستان جو میں نے آپ دوستوں کو بتائی، اور اس میں حاصل کلام یہ ہوا کہ حقیقت میں ماروی کو محبت اپنے وطن سے تھی، اپنے لوگوں سے تھی، اپنے گاؤں سے تھی۔ نہ ماروی کو محبت عمر سومرو بادشاہ سے ہوئی، نہ اس کو محبت اپنے اس منگیتر کھیت سے تھی، اور نہ اس لڑکا جو ماروی کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ در حقیقت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں بھی اسی چیز کو واضح کیا ہے کہ ماروی ہمیشہ اپنے دیس کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے ہی تڑپتی رہی، اور اسی میں ہی وہ اپنی جان گنوا بیٹھی۔ یہ میری ویڈیو دوستوں کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کریں۔ دعا میں مجھے یاد۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔